عمران خان کی حکومت کو سازش کے ذریعے ہٹایا گیا، اس کے بعد سے انٹرم گورنمنٹ سے یہ حالات شروع ہو گئے تھے اور اس کے بعد یہ حالات خراب ہوئے ہیں۔ آپ ریکارڈ چیک کر لیں، اس سے پہلے کا کر لیں، پھر اس دوران سے اب تک کا کر لیں، تو اب یہ پھیل رہی ہے۔ ظاہری بات ہے ایک دفعہ جب چیز کنٹرول سے باہر ہوئی، پورا سسٹم، پورے ادارے آ کر صرف اسی طریقے کے خلاف کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو ہمارے پیچھے پڑ گئے، ہمیں دہشت گرد بنانے کے چکر میں پڑ گئے، ہمارے پیچھے پوری پارٹی کے پیچھے، ہمارے ہر بندے ورکر سے لے کے ہر ایک کے پیچھے جو ہے نا سارا اپنا زور لگا دیا، الیکشن چوری کرنے کے چکر میں پڑ گیا۔ جب نظام الیکشن چوری کرنے کے چکر میں پڑے گا، جب نظام اپنے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو کے ان کے اوپر جو ہے ان کے خلاف کارروائیاں کرے گا، دہشت گردوں کو چھوٹ دے گا، تو وہ آپ کے سامنے ہیں حالات۔ اب سیاسی مقدمات سر آپ نے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے، یہ سیاسی مقدمات سر آپ نے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے آپ کے کارکنوں کے خلاف، تو پشتون تحفظ موومنٹ اور پشتون کو میجر کے مشوروں کے خلاف بھی جو مقدمات بنائے گئے ہیں، کیا ان کو بھی دیکھا جائے گا، واپس لیے جائیں گے؟ دیکھیے وہ جو ہے چونکہ وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے کارنامے ہیں، انہوں نے پروسکرائب کیا ہوا ہے پی ٹی ایم کو، تو اسی وجہ سے انہوں نے مقدمات بنائے ہوئے ہیں، فیڈریشن کی طرف سے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہیں۔ یہ ایک زیادتی ہے، ہم تو اس حق پہ نہیں ہے، لیکن ہم کو پتہ ہے کہ زیادتی ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہے اور باقیوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے۔ یہ بتائیں کہ جو خان صاحب کے ساتھ کل ملاقات ہوئی ہے اس میں کے پی کے معاملات کو دیکھا گیا، جو آپ نے نام اسٹیڈیم کا چینج کیا تھا اس کو بھی ریورس کر دیا گیا، اور دو تین معاملات ہوئے، کیا کمنٹ کریں گے؟ اسٹیڈیم کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ خان صاحب کو سب بچوں کی صحیح رپورٹ ملتی نہیں ہے۔ اسٹیڈیم کا جو نام رکھا گیا ہے وہ کوئی ہماری خواہش نہیں تھی، نہ خان صاحب کی خواہش ہے، عوام کی خواہش تھی، اور چونکہ عمران خان سے بڑا کرکٹر تو آج پاکستان میں کیا دنیا میں پیدا نہیں ہوا، تو چونکہ اسٹیڈیم دوبارہ سارا ہی نیا بنا ہے، اور موسٹلی ابھی اس حکومت کے آنے کے بعد میں اسے کمپلیٹ کر رہا ہوں، پہلی دفعہ انشاءاللہ ایک ایگزیبیشن میچ ہمارا ہو رہا ہے، اس کے بعد فالوڈ بائی ہم اپنا انشاءاللہ مختور خواہ کا اپنا بھی ایک سپر لیگ شروع کر رہے ہیں پہلی دفعہ، اور آگے انٹرنیشنل میچز بھی ہم نے کرانے ہیں اس میں، تو اس کے لیے ہم نے دیا تھا کہ کیونکہ ایک نام ہے عمران خان صاحب کو کرکٹ اسٹیڈیم ہے، اس کے حوالے سے کیا، لیکن خان صاحب کو پتہ نہیں کیا بریف کیا گیا، جو مختلف لوگ جاتے ہیں پتہ نہیں بات کس طرح پیش کرتے ہیں، تو میں خان صاحب سے ملوں گا، بتاؤں گا کہ یہ کوئی ہماری یہ آپ کی خواہش کی پہ نہیں ہوا، یہ عوام کی خواہش ہے، پورے صوبے کی عوام کی خواہش ہے، اس پہ کیا گیا تھا، لیکن پھر خان صاحب کا حکم ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں تو ٹھیک ہے، جو خان صاحب کا حکم ہم حاضر ہیں۔ سر افغانستان کی کیا اپڈیٹس اس کے لیے کمیٹی بھی بنائی گی، اس کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ ہم نے تو پہلے دن سے کہا ہے کہ بغیر مذاکرات کے افغانستان کے ساتھ یہ مسائل کا حل نہیں کر سکتا، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں فیصلہ ساز اس وقت، ایک تو مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں، اور جو اس طرح کی پلاننگ یہ کر رہے ہیں، جو سوچ کے ساتھ آگے چل رہے ہیں، اس سے ملک کے حالات اکانومی کے لحاظ سے بھی بدتر ہو رہے ہیں، اور آبویسلی لا اینڈ آرڈر کے حالات ملک میں جو ہے وہ بدترین ہو چکے ہیں، تو ہم نے اس کے لیے پہلے دن سے بات کی، آخر میں رضامندی ظاہر کی انہوں نے، اور ہم نے ٹیوارز بنا کے کافی ٹائم سے بھیجے ہوئے ہیں، ہم نے تو اپنی کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے، جن لوگوں نے پہلے فیز 1 میں جانا ہے، بات چیت کرنی ہے، فالوڈ بائی دین فیز 2 میں بھی لوگ جائیں گے، تو ٹیوارز کا جواب نہیں ہو رہا، میں نے کچھ دن پہلے بھی ان کو دوبارہ ریمائنڈر کرایا ہے کہ آپ اس کے اوپر ہمیں جواب دیں اور اس بات کو آگے بڑھائیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ لوگ بیٹھ کے کس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، ان کو ملک کا کوئی پرواہ نہیں ہے، یا تو ملک کے حالات کا پتہ نہیں ہے ان کو، بس بیٹھ جاتے ہیں وہاں سے مذمت کر دیتے ہیں، مذمتی بیان آ جاتا ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مذمت کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ گجرات نے کل پریس کانفرنس کی، ایک سال رپورٹ وفاقی حکومت کی جاری کی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وفاقی حکومت کیا رپورٹ جاری کرے گی؟ خالی باتیں ہیں، اخباروں میں اشتہارات پہ یہ چل رہے ہیں، میں تو حیران ہوں، وفاقی حکومت ہمارے واجبات نہیں دے رہی، ابھی جو ریسنٹلی ہمارے اے آئی پی کے پیسے ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں، قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے ہیں، یہ کیا پرفارمنس دیں گے؟ پنجاب والے ہیں تو انہوں نے بھی سارا جھوٹ اشتہاروں پہ فوٹو لگا دیے ہیں، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں، میڈیا کو پھر کہہ رہا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ مناظرہ کریں اور ان پوائنٹوں پہ بات کریں کہ جن پوائنٹوں کے اوپر بنیاد کھڑی ہوتی ہے کسی بھی ریاست کی، کسی بھی صوبے کی، وہ پہلے ہے آپ کی اکانومی، آپ کے ریونیوز، آپ کا سرپلس، اور صوبے میں آپ نے کس طرح کے اقدامات کیے جس سے عوام کو فائدہ ہوا۔ اب کھڑے ہو کر میں ویڈیو بنانا شروع کر دوں تو یہ واسطہ والے صفائی کر رہے ہیں ہمارے ہر جگہ پر، میں ان کی صبح ویڈیو بنا لوں گی جو بڑا کام ہو رہا ہے، تو یہ کیا تبدیلی ہے؟ یا میں پرائے کاموں پہ بورڈ لگانا شروع کر دوں، یہ کیا تبدیلی ہے، کیا کام ہے؟ نئے انسینٹیو بتائیں، نیا انسینٹیو انہوں نے ایک بھی نہیں کیا، نہ یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ہے پلوتی، یہ بدوائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے عوام کی خدمت کرانی ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کا پیسہ بہت ہے، ہمیں تو دے بھی نہیں رہے، لیکن میں پھر بھی چیلنج کرتا ہوں کہ مناظر پہ بیٹھ جائیں، ہمارے ساتھ 1% بھی ان کی پرفارمنس نہیں ہے ہمارے مقابلے میں۔ سوال کرنا چاہوں گا، اکوڑا اور بنو میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، تھریٹ زیادہ بڑھ رہے ہیں، کس طرح دیکھتی ہے صوبائی حکومت اس معاملات کو؟ جس طرح میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ دیکھیں یہ حالات ابھی سے نہیں بن رہے، جب عمران خان کی حکومت کو سازش کے ذریعے گرایا گیا اس کے بعد سے
انہوں نے پورا فوکس تحریک انصاف پہ کر دیا. تحریک انصاف کے لیڈرشپ پہ، ورکروں پہ، ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے آئین توڑ دیا، الیکشن ٹائم پہ نہیں کرائے 2 صوبوں میں. تو ان چیزوں میں یہ معاملات 7 دن سے بھول گئے، انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی. تو ادھر انہوں نے فوکس یہاں پہ کر دیا، سارا زور یہاں لگا دیا، وہاں پہ دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھا لیا. اور جب نئی باتیں چیز سر اٹھاتی ہے اس کو خاتمے کے لیے پراپر پلاننگ کرنی پڑتی ہے، پراپر ایک طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے، کوئی پالیسی بنانی پڑتی ہے. ہم پالیسی کی بات کرتے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، یہ بیٹھے ہیں پنجاب میں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، ہمارے خون کی پرواہ ہی نہیں ہے ان کو. لیکن میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز بڑھتے بڑھتے پورے پاکستان میں پھیلے گی، اور یہ مسئلہ پختونخوا کا نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے دہشت گردی. ان کی عقل ٹھکانے نہیں آ رہی، یہ جاگیں، یہ سوئے ہوئے ہیں، یہ جاگیں اور اس چیز کا احساس کریں. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. یہ سر خرم کے لوگ محسوس ہوئے ہیں، وہ جو مرکزی اشارہ ہے نہیں کھل پا رہی، ابھی تک کیا ہوگا سر؟ خرم کے اندر جو حالات ہے یہ آج سے نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہر 2-3-4 سال بعد اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں. ابھی ہم اسے پراپر کام کر رہے ہیں، اس شراح کو ہم مکمل سیکیور کر رہے ہیں، اس پہ ہم مکمل ابھی اس کو سیکیور اس لیے کر رہے ہیں کہ بار بار ایک دفعہ مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے، اس مسئلہ ہم نے پرماننٹ حل کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو 2-3 ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے حملہ کیا جس میں فیملی تھی، بچے تھے، خواتین تھیں، ان کو شہید کر دیا گیا. تو ایسے لوگ دہشت گرد ہیں، تو دے ول بی ڈیڈ لائک اے دہشت گرد.